خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری نے ایک بار پھر سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رومانس میں اضافہ کر دیا ہے۔ آغاز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خورشید شاہ صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، نواز شریف صاحب پر پیناما کا سکینڈل تھا، تو اس وقت کے خورشید شاہ کتنے اصول پسند خورشید شاہ تھے، اس وقت کے خورشید شاہ کتنے انصاف پسند خورشید شاہ تھے، اس وقت کے خورشید شاہ کس طرح احتساب کا مطالبہ کرتے تھے، اور آج کے خورشید شاہ اور آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے۔ دکھائیں اس وقت کے خورشید شاہ میں اور عمران خان کے زمانے کے خورشید شاہ میں فرق کیا کا فیصلہ آ چکا ہے۔ 2 ججز کی بڑی کلیئرلی سینئر ججز کی ڈیسیشن آ چکی ہے، 3 ججز نے ان کو اپوز نہیں کیا۔ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے، جے آئی ٹی وی آئی ٹی جسٹ ڈرامہ۔ آپ میاں نواز شریف کو پراپر وے میں استعفیٰ دے کے اس پارلیمنٹ کو بچائے۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ عمران خان کو 2 منٹ کے لیے ٹائم دے دیں، یہ بات کر لیں۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ میاں صاحب، ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نہ دو استعفیٰ، آج ایک وقت ہے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ استعفیٰ دو، اداروں کو بچاؤ، ہماری جمہوریت کو بچاؤ، ہماری پارلیمنٹ کو بچاؤ۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ 7 سوالات سے 70 سوالات اور بڑھا دیے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 7 سوالات کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، پرائم منسٹر بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیں گے، فلیٹوں کا، دوسری جو پراپرٹیز ہیں آف شورز کے، پاناما لیکس کے، مگر جہاں تو دبئی بھی آ گئی، جدہ بھی آ گیا، دبئی کیسے گیا، جدہ کیسے گیا، یہاں کیسے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات اور بڑھ گئے ہیں، اور اس کے بعد سوالات کا جواب نہ ملنے پہ قوم سوال کے جواب مانگتی ہے اور قوم کو جواب چاہیے۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ کے اوپر جو پاناما کے الزامات ہیں بالکل واضح اور کریکٹ الزامات ہیں کہ یہ جو فلیٹس ہیں جو لی گئی ہیں لنڈن میں اربوں روپے کی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور جیسے ابھی قطر کا ایک خط آیا ہے اس چیز نے تو اور واضح کر دیا ہے، واضح ہے کہ یہ بالکل اپنے آپ کو بچانے کے پیچھے ہے۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ میں نے ہر وقت ہر جگہ پہ ہر فورم ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر دے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان کی عزت رہ جاتی ہے۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ نواز شریف کے موجودگی میں کوئی جی آئی ٹی ہو یا کمیشن ہو، اس کا فیصلہ صحیح نہیں آ سکتا، انصاف پہ مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ تیرے سیاسی گروہ ضیاء الحق کا تحفہ ہے پاکستان کو، جن کی گود میں پل کے تم نے پاکستان کی سیاست کا کھانا خراب کر دیا۔ اس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ کل ہمیں خطرہ تھا کنٹینر سے، اس پالیٹکس سے پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو، آج خطرہ ہے نواز شریف سے، نواز شریف کی پارٹی کے ایٹیٹیوڈ۔ جس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ جب جمہوریت کی چیمپئن پارٹی پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے خلاف یعنی اس کی جماعت کے خلاف 2018 کا الیکشن لڑنا تھا تو نواز شریف کو گندا کیا گیا، نواز شریف کو چور کہا گیا، نواز شریف کو کرپٹ کہا گیا، نواز شریف کو ضیاء الحق کی اولاد کہا گیا، نواز شریف سے استعفے مانگے ہیں، نواز شریف کے خلاف جلوس نکالے گئے۔ لیکن جب دونوں جماعتیں عمران خان سے الیکشن ہار گئیں 2018 کا، 5 سال کا مستقبل تاریک ہو گیا، احتساب کی ضربیں چلنا شروع ہو گئیں، تو پھر یہی خورشید شاہ کہہ رہے تھے کہ جس کیس میں نواز شریف کو سزا ہوئی وہ کیس تھا ہی نہیں۔ یہ ہے اصول پسندی پاکستان کے جو جمہوریت پسند سیاستدان ہیں۔ اب ذرا دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب، جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت پیپلز پارٹی ان کے لیے کتنی کرپٹ تھی، زرداری صاحب ان کے لیے کتنے کرپٹ تھے۔ ذرا دکھائیں خواجہ سعد رفیق صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ پہلے ذرا تصاویر دکھائیں جی۔ آج جو احتجاج ہوا ہے، علامتی احتجاج اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے باہر کیا، اس میں ذرا یہ تصاویر دکھائیں جو گرفتار ہیں
پارلیمنٹیرینز اور جن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے، یہ ان کی تصاویر آج انہوں نے کرسیوں پر رکھی. دونوں جماعتیں وہاں موجود تھیں، اور ایک طرف آپ کو سعد رفیق نظر آ رہے ہیں سب سے آخر میں، اور دوسرے نمبر پہ جو تصویر ہے اس میں آپ کو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں. اب ذرا سعد رفیق صاحب اور زرداری صاحب آج جن کے لیے یہ ساری تحریک شروع ہو رہی ہے، وہ سعد رفیق زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، دکھائیں سر. جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے. یہ شوگر ملیں کدھر سے آئی ہیں؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. اربوں روپیہ کھا گئے آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. اور اب ذرا اصول پسند خواجہ سعد رفیق، جمہوریت کے چیمپئن، جب زرداری صاحب گرفتار ہوئے، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کھا کے زرداری صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا، جب وہ زرداری صاحب گرفتار ہو گئے تو اس وقت خواجہ صاحب کے پیٹ میں جو درد اٹھا تھا وہ دکھائیں سر. اگر خدا نخواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. رائٹ جی.